سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ اس خطاب کا عنوان اور موضوع جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے ہی میں بھلا ہے۔ آج ہم جو پریشانیوں کا شکار ہیں، چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں بھی ہمارے لیے پہاڑ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا نہیں سیکھا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم راضی ہوں گے تبھی ہم خوش ہیں۔ یقین مانے انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا رب خوش ہوتا ہے۔ ہماری رضامندی یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، نماز کے فرائض ہم پر عائد نہ ہو، یہ ہماری خوشی۔ لیکن اللہ کی خوشی یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اور اگر اللہ خوش ہو گیا تو یقین مانے دنیا کی ساری چیزیں آپ سے خوش ہو جائیں گی، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ جو میری بارگاہ میں جھک گیا ہر حال میں، عبادت کے لیے بھی اور تکلیف کی صورت میں بھی، کہ جو آزمائش آئی ہے بندہ سر بسجود ہو جائے کہ مولا یہ تیری جانب سے ہے، میں راضی ہوں، اور اس لیے راضی ہوں کہ تو راضی ہے، اور تیری خوشی میں میری خوشی ہے۔ اگر تو خوش ہے اس بات سے کہ میں قرض کی بلا میں مبتلا رہوں تو مولا میں بھی خوش ہوں۔ اگر تو خوش ہے اس بات پر کہ میں مریض رہوں، عرصہ دراز تک بیمار رہوں، تو مولا میں بھی خوش۔ یقین مانے عرصہ دراز تک جو لوگ بیمار ہے، ایک لمبے عرصے تک جو لوگ قرض کی بلا میں مبتلا ہے، اور بہت ساری پریشانیوں میں جو ایک زمانے تک مبتلا رہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کی رضا نہیں مانتے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر وہ یہ مان لیتے تو انہیں صبر آ جاتا، اور ہر بیماری کا اور ہر پریشانی کا علاج صبر ہے۔ بندہ صرف صبر کا دامن پکڑ لے، ہر چیز آسان ہے۔ جب ہمیں راستہ مل ہی نہیں رہا ہے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ ہم صبر کر لیں گے تو فرسٹریٹ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں راستہ جب نہیں ملتا تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی پاگل خانہ چلا جاتا ہے یا کوئی سولی پر چڑھ جاتا۔ تو ہم اپنے ہی آپ کا نقصان کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو صحیح ہو رہا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیکن جو آزمائش ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے آتی ہے، اور یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے۔ ورنہ کیا خالق کائنات جس نے ساری دنیا بنائی ہے وہ ہر ایک کو مالدار نہیں بنا دیتا، ہر ایک کو پیسے والا نہیں بنا دیتا، اور کسی کی پیسہ خوشی ہی نہیں ہے، کسی کی تو صحت خوشی ہے، لیکن بہت سارے ایسے کہ جو بیمار ہیں، وہی چاہتے کہ سارا پیسہ لے لیا جائے، مجھ کو آزادی دے دی جائے، میں شفا یاب ہو جاؤں۔ بہت سارے ایسے جو اپنے بڑھاپے سے جوجھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سارے مال دولت میرا لے لیا جائے، مجھے جوانی دے دی جائے۔ ہر انسان کیا ہر الگ لیول پر وہ تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے۔ بس اس ٹیسٹ میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف یہ کہنا ہے رضیت باللہ ربا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور جو کچھ اس نے مجھ پر نازل کیا ہے اگر اس کی جانب سے ہے تو مولا میں اس بات پر راضی ہوں۔ یقین مانیے وہ مشکل زیادہ دن تک آپ کا پیچھا نہیں کر سکی، کیونکہ وہ مشکل ضرور پہاڑ تھی، لیکن آپ کے پہاڑ جیسے صبر کو دیکھ کر اب وہ بھی چورا چور ہو۔ تو صبر سکھانے کے لیے مشاکل ہمارے پاس آتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کسی کو بھی عطا کر دے۔ اور بہت ساری چیزیں اور مشکل اس لیے بھی آتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے آزاد کر دے، گناہوں سے صاف کر لے۔ جب وہ مبتلا ہوتا ہے گناہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے غسل دیتا ہے، گناہوں سے، ساری گناہوں کی گندگی سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ ایک کانٹا چپ جائے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بدن میں کہیں جگہ نہیں، اتنی سوئی اور انجیکشن لگ چکے ہیں، سوچیے ان کو کتنا ثواب ملتا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اپنے بندوں پر کہ اگر وہ عبادت کرے تب تو ثواب ہے، لیکن اگر آزمائش کا سامنا کرے تب بھی ثواب۔ تو جب آزمائش پر بھی ثواب ملے تو وہ آزمائش کیسی ہے؟
اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہتا ہے رزق وسعت کے ساتھ عطا فرماتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دو بھائی ہے، دونوں بالکل ایک طرح سوچتے ہیں، دونوں کے پاس اتنا ہی پوٹینشل ہے، اتنی ہی صلاحیت ہے، اس کے باوجود ایک بھائی کامیاب ہے اور ایک بھائی ناکام ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے لیکن نہیں ملے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں دینا چاہتا ہے، رزق کی تنگی میں اسے رکھنا چاہتا ہے۔ بس اس بندے کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ تنگی میرے رب کی جانب سے ہے، مجھے تسلیم ہے، ورنہ تو ساری حکمتیں جو میرا بھائی لگاتا ہے میں بھی لگا چکا ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ میں اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے رب کی رضا نہیں ہے، میرا رب نہیں چاہتا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ہمارے والدین نے ہمیں صرف جنا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ ہمارا بھلا اتنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے تو بالکل صحیح ہوگا۔ ہم جب کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ دشمن ہے، لیکن کیا وہ دشمن ہوتا ہے؟ ڈاکٹر جو سرجری کرتا ہے کیا وہ دشمن ہوتا ہے؟ وہ آپ کا سینہ چاک کرتا ہے، آپ کی چمڑیوں کو چاک کر دیتا ہے، آپ کی ہڈی تک کے پہنچ جاتا ہے اس کا چاقو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنا پیر دھر کر بیٹھے رہتے، پیسے دے کر اسے یہ کام کرواتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے لیے بھلائی کا کام کرنے والا ہے، یہ کچھ لگے گی تکلیف لیکن اس تکلیف کے پاس صرف اور صرف آرام ہے۔ بس یہی حال بندے مومن کا ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرے، اور جو لے لیا ہے اس پر بھی شکر ادا کرے، اس لیے کہ جو لے لیا ہے وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اگر بہتر ہوتا ہو تو مجھے دے دیتا، وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کے باوجود بھی اگر یہ سامنا ہو تو بندہ یہی مانے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اور یقین مانے۔ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اس سے بہتر کبھی نہیں مل سکتا۔ اور اگر آپ نے یقین کر لیا کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا اس لیے اللہ نے یہ لے لیا، آپ یقین مانے اس سے بہتر دے گا، اس سے بہتر دینے پر قادر ہے ہمارا رب۔ لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان بھروسہ کرے۔ ارے آپ بینک میں جائیں لون لینے، تو لون لینے سے پہلے آپ کو لکھوانا پڑتا ہے کہ آپ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ جب تک آپ اپنا بھروسہ مند ہونا ثابت نہیں کریں گے آپ کو لون نہیں ملے گا۔ یہاں دنیا میں بغیر بھروسے کو کچھ نہیں ملتا ہے، بارگاہ خدا بندی میں تو صرف آپ سے اعتماد مانگا ہے، آپ کے بغیر پوچھے آپ کو پیدا کر دیا، اور صرف اس دنیا میں جب آپ سانس لے رہے ہیں اس میں عطا نہیں کیا، جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی آپ کو رزق دیا، تب بھی آپ کا خیال رکھا۔ تو اس مالک کی رضا میں بندہ اگر راضی ہو جائے تو یقین مانے دنیا کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آسانی سے اللہ کی رضا میں راضی ہوتا جائے گا اور اس کے لیے سارے معاملات آسان ہوتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ راضی نہیں ہیں، پریشان بھی ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے گھومتے، انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ میری پریشانی کا حل صرف اور صرف اس کا گھر مسجد ہے، میں وہاں جا کر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا، اور میرا رب تو ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی آواز کو سنتا ہے۔ پوری زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، جہاں بندہ چاہے اس کو سجدہ کرے اور اس سے باتیں کرے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جس واقعے کے ذریعے آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ انسان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، خاص کر نگیٹو معاملات جو ہوتے ہیں، وہ اس کے حق میں بہتر ہوتے، اگرچہ اسے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اسے کب ملے گا؟ یہ رضا کی منزلیں کب وہ طے کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی کب رہ سکتا ہے؟ جب وہ ایسے بندوں کے ساتھ رہتا ہو جو اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اگر آپ کو لون لینا ہے تو لون لینے کے لیے جو بھی معاملات ہے اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی ایجنٹ سے تعلقات قائم کرنا پڑے، تبھی آپ اس لون کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر پیسہ آپ کو کوئی اماؤنٹ پاس کروانا ہو گورنمنٹ سے تو آپ ایجنٹ دوارا ہی جاتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے وہ پیسہ مل جائے۔ بس اسی طرح جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ حاصل کرنا ہو تو اس کے وہ بندگان جو بندگان خدا کہلاتے ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھے ان سے آداب سیکھیں کہ آداب کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، رہنمائی کریں گے، اور وہ کون ہے؟ علماء کرام۔
علماء ربانیین جو آپ کو رہنمائی کریں گے، علماء ما عمل آپ کو رہنمائی کریں گے کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقرب ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، بہت ہی مڈل کلاس انسان تھا، اور پھر اس نے ترقی کی، اور ترقی کرنے کے بعد ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا، لیکن وہ ایک گناہ میں مبتلا تھا جس کی بنیاد پر اس نے یہ ٹھانا کہ جو بھی پیسہ مجھے ملے گا میں حج کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے توبہ کروں گا، اور اس گناہ کے پاس دوبارہ میں پھٹکوں گا بھی نہیں۔ لہٰذا اس نے رخت سفر باندھا، اور اس وقت چونکہ کشتی سے سفر ہوتا تھا، کشتی میں یہ لوگ بیٹھ گئے، بہت سارے لوگ بھی تھے۔ کشتی جب آگے نکلی ہے تو اس نے اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور وہ پیسے گننے لگا۔ اسی دوران وہ کیا دیکھتا ہے کہ کشتی ایک کنارے پر لگی ہوئی تھی، چونکہ کئی مہینوں کے بعد مکہ المکرمہ کشتیاں پہنچتی تھی، یہ آج نہیں بیٹھے کہ 2.5 گھنٹے بعد پہنچ گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ کلے مل کر جاتے تھے، رو کر جاتے تھے کہ پتہ نہیں واپس آنے ملے گا یا نہیں ملے گا، اور وہی اصل حج تھا۔ اب تو یہاں سے جانے سے پہلے ریٹرن ٹکٹ بن گیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب گلے ملتا ہے تو بندے کے اندر وہ مستی نہیں ہوتی، وہ سوز نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ریٹرن ٹکٹ پر دھیان رہتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میں واپس آؤں گا۔ تو یہ فیلنگ جب تک نہیں آتی، جب تک عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یعنی یہی حال ہے کہ ہم مسجد میں ہے لیکن پورا دماغ آفس میں ہے، مسجد میں ہے لیکن پورا دکان میں پورا دماغ لگا ہوا۔ بس ایسی حج ہمارا بھی ہو رہا ہے آج کے دور۔ وہ بندہ درمیان میں بیٹھا اور پیسے گننے لگا، کچھ پیسے گن ہی رہا تھا کہ ادھر اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بندر وہاں سے کدا اور پورے اس کے پیسے دے کر فرار ہو۔ وہ بھی اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ پیسے لیے پانی میں ڈال دیے اور کچھ پیسے اسی گود میں پھینک دی۔ اب بندر تو بندر جانور ہے، اس کی یہی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، اس کو کیا پتا کہ اس کا پیسہ کون سا ہے۔ اس نے کچھ پیسے سمندر میں پھینک دیے اور کچھ پیسے اس کی گود میں ڈال دیے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، یار اتنی محنت سے میں نے پیسہ جمع کیا تھا، اب میں ایک دوسرے ملک میں جا رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی ساز و سامان کے علاوہ کوئی خرچ کے لیے پیسے نہیں، کیسے میں وہاں پر اپنے آپ کو سنبھالوں گا۔ وہ پریشان ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک عالم دین، عالم ربانی اسی کشتی میں سوار تھے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی جو اس عالم دین نے اسے اس صبر اور رضا کا جام پلایا اور اسے بتا دیا کہ صبر اور رضا ہوتا کیا ہے۔ اس سے کہا کہ کیوں پریشان؟ اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ بندر پیسہ لے کر اڑ گیا اور کچھ پیسے بوت میں ڈال دی اور کچھ پیسے سمندر میں ڈال دی۔ تو وہ عالم دین کے دیکھی، جب آپ کسی حکیم کے پاس جاتے اور کہتے کہ میری آنکھ میں درد ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کھائے کیا ہو، کھاتے کیا ہو؟ تو انسان سوچتا ہے درد آنکھ میں ہے اور منہ کا چیک اپ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کمر میں درد ہے لیکن خون کا چیک اپ ہوتا ہے نا، تو اس بات پہ ہم راضی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب معاملات آپ کے آ جائیں تو علماء کی بارگاہ میں جائیں، اور پھر جب وہ پوچھے تو اس پہ مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمسکر اڑانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اصل میں اس کی کون سی چیز تکلیف میں ہے، کون سی چیز مریض ہے، اس کو صحیح کرنے پر یہ صحیح ہو جائے۔ وہ عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، بلکہ اس عالم دین نے کہا کہ آپ کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا بزنس ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ میں دودھ بیچتا ہوں، لبان ہوں، میں دودھ بیچتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ دودھ میں پانی تو ملاتے ہی ہوگے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل، دودھ میں پانی تو میں ملاتا ہی ہوں، اور اسی غرض سے میں حج کے لیے نکلا ہوں کہ اب میں کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ اس عالم دین نے اس بیماری کو پکڑا، ڈیٹیکٹ کیا اور اس کے بعد اس کا علاج بتایا۔ تو اب یہ بھی جان لو، جو دودھ میں آپ نے پانی ملایا تھا تو جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا، اور جو دودھ کا پیسہ تھا اس بندر نے آپ کی گود میں ڈال دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا۔ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، تیری محنت سے کمائے ہوئے پیسے کبھی کبھی ضائع ہو جاتے، تو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے شاید غفلت میں ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا اور وہ زہر ہمارے پاس گھوم رہا تھا، ہمارے اکاؤنٹ میں تھا، ہمارے کسی پراپرٹی میں لگا ہوا تھا۔ یہ تو کرم ہے مولا کا کہ وہ ایک ایسی آندھی بھیجتا ہے کہ ہمارا وہ گندا پیسہ اڑ جاتا ہے۔ اگر وہ پیسہ رہ جائے تو یقین مانے دنیا میں تو لوگوں کے سامنے خوشحال رہیں گے، قیامت میں کیا جواب دیں؟ لا ينفع مال ولا بنون، جہاں پر نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ تو یہی جو ہونا ہے ہو جائے، یہیں پر اگر ہم لپتی سے روڈ پتی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ جو گندگی ہمارے اندر ہے
اگر مولا وہ نکال دیتا ہے تو اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس گندے پیسے سے ہمیں آزاد کر دیا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ اس درس میں بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب تبارک و تعالی اپنی رضا میں ہم سب کو راضی رکھ، اپنی رضا میں ہم سب کو راضی رکھ. جو تو ہمارے لیے تو نے فیصلہ فرمایا مولا کریم ہر حال میں اس فیصلے پر راضی رکھ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.